نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے، جہاں سنتے ہیں اور تہاں دیکھتے ہیں، تیری گفتگو ہے تیری جستجو ہے، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے، تیرے در کو مسکین حسن کیوں کر چھوڑے، تیرے در کو مسکین حسن کیوں کر چھوڑے، غلامی تیری مجھ کو طوق گلو ہے، تیری غلامی کا جو پٹا میرے گلے میں ہے یہ پھولوں کا ہار ہے، بے شمار حمد اس ذات پاک کی جس نے اپنی حمد کو قرآن کے پہلے لفظ میں بیان فرما دیا. اس نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفوں کا مالک اللہ، سب تعریفوں کا مالک اللہ. اب سب کا ہم احاطہ کریں گے تو جہاں تک ہمارے دماغ کی رسائی ہے وہاں تک سب نہیں ہے. ہمارے دماغ سے آگے بھی خدا کی حمد ہے، ہمارے دماغ کی پرواز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم حد میں رہنے والے ہیں، اسی لیے حمد بھی حد میں کرتے ہیں. وہ حد سے پاک ہے اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ سب تعریفوں کا مالک اللہ. جب وہ سب تعریفوں کا مالک ہے تو سب کو تو اس وقت سب کہیں گے جب سب میں سب کچھ ہوگا. اگر سب سے ایک ذرہ نکالیں تو سب نہیں رہے گا. مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو تحت الثری ہو عرش اولی ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ ذات موجود نہ ہو. کیوں کہ لفظ الحمدللہ یہ بتا رہا ہے کہ سب جگہ ہے، اور جہاں سے اس کی تعریف نکل رہی ہے وہاں وہ خود ذات موجود ہے تو تعریف نکل رہی ہے. اگر وہ ذات وہاں موجود نہ ہوتی تو تعریف کیا نکلتی. اب جو بے حد ہے، جو بے مثل ہے، جو لا شریک ہے، جو واحد ہونے میں بے حد ہے، بے مثل ہونے میں بے حد ہے، لا شریک ہونے میں بے حد ہے، تمام صفات میں بے حد ہے، اس کی حد نہیں. اب اس جس کی حد نہیں
اس نے کہا ورفعنا لک ذکرک، آپ نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جو خود بے حد ہے۔ اور یاد رکھیں بلند جو ہے، بلند، کوئی آدمی کسی چیز کو کہے کہ یہ بلند ہے، اس وقت کہے گا جب وہ سمجھے گا کہ یہ بلند ہے۔ اللہ نے کہا، آپ نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، اس بے حد نے کہا محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا۔ قابل غور بات ہے، محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے، اب پوری کائنات کے آدمی چل پڑے اور کہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہاں تک بلند ہے، لیکن اس نے یہ بات کہہ دی کہ محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا۔ اب بلند کیا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، اور اس بلندی کو کوئی اور پا لے، بلند کیا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، اس بلندی کو کوئی اور پا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ کسی اور کے لیے تو اس کو بلند نہیں کیا، اسے بلند کیا ہے اس کے ذکر کو، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے ذکر کو، اس کے ذکر کو بلند کیا اور کہا اس کا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے۔ اب جتنا ذکر بلند ہوگا اس کو صرف اور صرف اور صرف محمد ہی پا سکتا ہے اور کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ تو بات بھی ختم ہو گئی کہ محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہے۔ جب اس نے بلند کیا ہے سرکار کے لیے، اس نے ہمارے لیے بلند بھی نہیں کیا۔ اگر ہم اسے ڈھونڈنے لگ جائیں کہ کہاں تک بلند کیا ہے، پھر تو ہماری رسائی ہونی چاہیے۔ اس طرف ہماری رسائی کیا ہے؟ یاد رکھیں جتنی رسائی ہے اتنی سمجھ آئے گی، مگر وہ اس رسائی سے وراء ہے۔ کیوں؟ وہ تو خدا کا شاہد ہے، خدا بے حد ہے، محمد اس کا گواہ ہے۔ اب خود سوچیں محمد کیسا ہوگا۔ تھوڑی سی دقیق گفتگو کرنے چلا ہوں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم عاجز ہیں، بس تھوڑی سی دقیق ہے، لیکن کوشش کریں گے، غوطہ زنی کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو مل بھی جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، میرے 2 انگلیاں آپ کے سامنے ہیں، یہ بلند ہے، اس سے بلند ہے، یہ بلند ہے مگر اس سے بلند ہے۔ میں نے کیوں کہا یہ بلند ہے؟ اس لیے کہا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور اس کی حد کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب جب اس کی حد بھی نہیں اور جس کی حد نہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے بلند کیا، پہلے تو اس کی بلندی کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا بلندی ہے کہ جس نے اسے بلند کر دیا۔ اور بلند بھی یہ نہیں کہا کہ محمد میں نے تجھے بلند کیا، نہیں کہا تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
جس کا ذکر بلند ہو، جس کا ذکر بلند ہو، وہ خود کیسا ہوگا جس کا ذکر بلند ہو؟ تو میں اسی لیے اب اس طرف چلتا ہوں، اپنی طرف سے میں اس کو پاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جو بے حد کی شناخت کرا رہا ہے وہ کتنا بے حد ہوگا۔ اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ خدا سے پوچھتے ہیں کہ جس کا ذکر تو نے بلند کیا اس کا ذکر کتنا ہے؟ جس کا ذکر تو نے بلند کیا اس کا ذکر کتنا ہے، تو بتا۔ اب یہ بات ابھی رہنے دیں، کچھ باتیں ہیں کروں تاکہ وہ معلوم ہو کہ جو باتیں کرنے چلا ہوں اس کی باتوں کی سمجھ آ جائے۔ مکتب فکر جتنے ہیں ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ پاک ہے، پاؤں سے لے کر سر تک کوئی اس کے اندر ایسی جگہ نہیں جو پاک نہ ہو، ہر آدمی مانتا ہے۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ناپاک ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جو پاک ہو۔ محمد الرسول اللہ پاکی کا خزانہ مخزن، محمد الرسول اللہ پاکی کا مخزن خزانہ، اور شر کا مخزن خزانہ ابلیس۔ ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ پاک نہیں، اور ان دونوں میں کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ وہ ناپاکی میں کمال اسے ہے، وہ خزانہ ہے، یہ پاکی میں کمال ہے اور خزانہ ہے۔ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے، جتنی شریعت مل رہی ہے وہ ساری پاک ہے، اس کے خلاف جو کچھ ملتا ہے وہ ناپاک ہے۔ شیطان کبھی سرکار کی شکل نہیں بنا سکتا، کیوں کہ اس کے اندر ذرہ پاکی نہیں، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اس میں کچھ پاکی ہوتی تو وہ اصل محمد الرسول اللہ کی طرف سے مانی جاتی، لیکن اس میں یہ پاکیزگی ہے نہیں، اور ادھر ناپاکی کا گمان نہیں۔ اسی لیے آپ کے ایمان میں یہ بات پہلے بتا دی گئی، آپ کے ایمان میں یہ پہلے بات بتا دی گئی، کیا آمنت باللہ، اللہ کو مان، وملائکاتہ ہی، ملائکہ کو مان، وکتبہ ہی، کتابوں کو مان، ورسولہ ہی، رسولوں کو مان، والقدر خیر ہی وشر ہی، خیر ہی وشر ہی، آگے من اللہ تعالی، دونوں اسی کی طرف سے، کیا کیا؟ خیر بھی اور شر بھی، خیر بھی اسی کی طرف سے اور شر بھی اسی کی طرف سے۔ جب خیر اور شر اسی کی طرف سے ہے، لیکن اسی کی طرف سے ہونے کے باوجود کہا گیا ہے تو میری طرف، مگر تو نے خیر کو اپنانا ہے وہ بھی میری طرف۔ اچھا، جب یہ ایمان بن گیا، اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے فرمایا جب تو خیر اپنائے گا، جب تو خیر اپنائے گا مجھے پائے گا،
جب تو شر اپنائے گا تو مجھ سے دور ہو جائے گا. یہ بھی ہر آدمی مانتا ہے. اب خیر محمد رسول اللہ نے پھیلائی، خیر تھا خیر پھیلا دی، ادھر سے وہ شر تھا اس نے شر پھیلا دیا. جب دونوں چیزیں پھیل گئیں، اب اگر ذکر ہوتا ہے پاکی کا، اگر ذکر ہوتا ہے شر کا، خیر پاکی ہے. پاکی طیب کو کہتے ہیں. طیب مانے پاک، طیب مانے پاک. کلمہ طیب، کلمہ، اس کلمے کے اندر کوئی شیطان کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ پاک ہے. وہ خدا بھی پاک ہے، محمد بھی پاک ہے. لا الہ کوئی نہیں الا اللہ مگر محمد رسول اللہ. محمد بھیجا گیا، کس نے بھیجا؟ اللہ نے. لیکن یہ طیب ہے. کہاں بھیجا؟ تیرے اندر، اس کے اندر. یہ نبی کہاں کا نبی، کہاں تک نبی، کہاں پر نبی؟ یہ جو پاک ہے، یہ بھی حکم آ گیا کہ یہ مشرق کا نبی ہے، یہ مغرب کا نبی ہے، یہ شمال کا نبی، یہ جنوب کا نبی، یہ تحت الثری کا نبی، یہ عرش اولی کا نبی، یہ ہر ذرے کا نبی، یہ تیرا نبی، یہ میرا نبی. بات ختم کر، یہ خدا کا نبی اور یہ پاک. اب یہ پاک ہے تو اللہ تو بتا کہ تو نے جو فرمایا میں نے اس کا ذکر بلند کیا، اب وہ بول رہا ہے، اب وہ بول رہا ہے، اسی پاکی پر بول رہا ہے. فرما رہا ہے یسبح للہ، یسبح للہ، یسبح للہ، یسبح پاک ہے وہ ذات، یسبح للہ ما فی السماوات، پورے آسمانوں میں اسی کی پاکی بیان ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات، سما نہیں، سماوات. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں پاکی بیان ہو رہی ہے، زمینوں میں پاکی بیان ہو رہی ہے. للہ کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے واسطے. یہ ذکر خدا خود نہیں کر رہا، یہ ذکر کوئی پاک ہے وہ کر رہا ہے. جو ذکر پاک ہے اور وہ پاکی بیان کر رہا ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں بھی یہ پاکی تو محمد سے ہے. معلوم ہوا آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں محمد رہو، اور زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں محمد رہو. ارے بھائی اس نے سچ کہا تھا، محمد محمد پکینے گزر گئی. احد نال احمد، احد نال احمد اس نے ملایا ہے. پہلے وہ جدا تھے. ارے بھائی پہلے بھی وہ اکٹھے تھے. تو اپنا ایمان بتا کہ تو نے اسے اکٹھا سمجھا یا نہ سمجھا. نہیں سمجھتا تو پھر قرآن کو نہیں سمجھ رہا. اگر تو سمجھتا ہے تو پھر قرآن کو سمجھ رہا ہے. آج اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. کیا کہ آسمانوں میں وہی، زمینوں میں وہی. کون؟ پاکی بیان کر رہی ہے. دو باتیں، ایک تو پاکی ہے، دوسری ہے بیان کر رہا ہے. بیان جو ہو رہا ہے یہ فیض کس کا ہے؟
یہ پاکی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے تو واضح فرما دیا یہ پاک ہے، یہ پلیت ہے۔ ابلیس کو اس نے ناپاک کہا، یہاں اس نے کہا کہ یہ میری پاکی ہے۔ اب اس نے کہا میری پاکی بیان ہو رہی ہے، معلوم ہوا پوری کائنات میں پاکی بیان ہو رہی ہے، جو بیان کر رہا ہے وہ محمد کی ذات ہے۔ محمد محمد کرے نے گزر گئی، احد نال احمد ملے نے گزر گئی، کہیں کچھ پکایا، میری سرائکی کی سمجھ تو آ رہی ہے، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، ساری محمد 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 پکے نے گزر گئی۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا غلام بول رہا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب مجھے یہ آپ بتائیں، جب سب جگہ ذکر ہو رہا ہے اور پاکی بیان ہو رہی ہے اور خدا کے لیے ہو رہی ہے، للہ ہے اسی کے لیے ہو رہی ہے، آپ بتائیں آسمان کہاں ختم ہوتا ہے؟ آپ بتائیں زمین کہاں ختم ہوتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مشرق ایک ہے، ہم تو کہتے ہیں مشرق ایک ہے، لیکن قرآن نے کہا رب المشرق قائم، کئی مشرق۔ قرآن نے کہا رب المغرب بائن، کئی مغرب۔ اب بتائیں دماغ کی رسائی ہماری ختم نہیں ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے بلند کیا، اور جس کو خدا نے بلند کیا اور تو کہے میں اسے پالوں، ارے بھائی کیسے پالے گا؟ ہاں وہ پا سکتا ہے جس کو اس نے فرمایا میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، وہ پا سکتا ہے۔ کیوں پا سکتا ہے؟ آسمانوں میں محمد، زمین میں محمد، مشرق میں محمد، مغرب میں محمد، شمال میں محمد، جنوب میں محمد، تحت الثری میں محمد، ہر جگہ محمد 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 ہے۔ تو جب وہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا تو وہاں ہے، اس کی شہادت کون دیتا کہ خدا ہے؟ اسی لیے اس نے کہا للہ میرے لیے ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، کر میرے لیے رہا ہے۔ کون؟ محمد۔ اب سنیے، ہم نے تو آج تک ایک مشرق نہیں دیکھی، مشرق کئی ہیں، ہم نے تو آج تک ایک مغرب نہیں دیکھی، مغرب کئی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں دیکھنے چاہیے۔ ابھی کیسے دیکھو گے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب محمد کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد تو ہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم اسے پائیں گے، لیکن یہ معلوم تھا ہم پائیں گے مگر نہ پا سکیں گے، ہم پائیں گے مگر ہم نہ پا سکیں گے، اور جتنا پائیں گے، جتنا ہم پائیں گے اتنا تو ہم پائیں گے۔ یہ تو کہیں گے کہ پوری زندگی اس کو پاتے پاتے خرچ ہو گئی، موت آ گئی تو کیا ہوا، اسی راستے پر موت آئی۔ تو کیوں پا سکے گا؟ ابلیس بہت بڑی پاور والا نہیں پا سکتا۔ اب میرا جی تو چاہتا ہے اب ابلیس کی باتیں کروں کہ اس کی کیا پاور ہے، اس کی پاور کا علم ہوگا، مخالف کی پاور کا علم ہوگا، پھر زیادہ علم ہو جائے گا۔ اچھا اتنا بڑا کچھ نہ کر سکا، اتنا بڑا کچھ بھی نہ کر سکا۔ کتنے بجے اذان ہوگی؟ کیونکہ ایسی باتیں کروں کہ بات ختم بھی ہو جائے نا، ختم نہ ہوتے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے خود کو سمجھا رہا ہوں۔
تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے. بار بار اسی بات کا تکرار کیا جائے تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے. جو میرا بورے سے اعلیٰ ہے، جو میرا بورے سے اعلیٰ ہے، جس کی میں اولاد ہوں، وہ خلیفہ ہیں حضرت حافظ محمد جماح اللہ سرکار کے. اور حضرت حافظ محمد جماح اللہ سرکار خلیفہ ہیں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ عالم کے غلام کا بیٹا ہوں. اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ یونیورسٹی والی باتیں نہیں ہیں. اگر یہ یونیورسٹی ہے تو یہ یونیورسٹی مہار شریف ہے. قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا جو قدم مبارک ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے. اور جو میں نے بات کی ہے اسے کوئی آدمی ٹھکرا نہیں سکے گا. آگے کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد. لہ الملک، اسی کا ملک. میں کہہ رہا ہوں خدا کہہ رہا ہے جو پاکی بیان ہو رہی ہے وہ میرے واسطے، اور جہاں جہاں پاکی بیان ہو رہی ہے جو پاکی بیان وہ میری ہے. اور جہاں پاکی بیان ہو رہی ہے وہ جو پاکی ہے ملک بھی تو اسی کا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ پورا ملک محمد کا ہے. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. نبی حیرت میں چلے گئے جب جبرائیل نے بتایا ایک ایسی امت آنے والی ہے گناہ کرے گی نماز پڑھے گی گناہ معاف، پھر گناہ کرے گی پھر نماز پڑھے گی گناہ معاف، پھر نماز پڑھے گی پھر گناہ کرے گی پھر معاف. رات کو آخری نماز پڑھیں گے گناہ سارے معاف ہو گئے سو جائیں گے. رات کو گناہ کریں گے صبح کو نماز پڑھیں گے گناہ معاف. ایک امت ایسی آ رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ امت ہے کس کی؟ جبرائیل نے کہا تجھے اور بات بتاؤں، جتنے انبیاء ہیں ان کی امتیں گناہ کریں گی توبہ کریں گی گناہ معاف ہوں گے، لیکن یہ وہ امت آ رہی ہے توبہ کرے گی گناہ صرف معاف نہیں ہوں گے گناہ نیکی میں بدل جائیں گے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن یہ کس پر اترا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم اسماعیل آدم علیہ السلام پر. یہ تو محمد الرسول اللہ پر اترا ہے. یہ اسی سے بات ہو رہی ہے کہ تمام پاکی جو ذکر ہو رہا ہے میرے لیے ہے. ذکر میرے لیے ہے، جو ذکر کر رہا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لہ الملک، یہ سارا ملک لہو اسی کا. کون کہہ رہا ہے؟ اسی کا. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور یہ جو تعریف ہو رہی ہے اور حمد، لیکن اور کے ساتھ لہو بھی تو ہے. یہ جہاں حمد ہو رہی ہے یہ بھی اسی کی ہے. آگے ان اللہ نہیں کہا، ان اللہ نہیں کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ بھی فرمایا اس نے کئی جگہ فرمایا، لیکن یہاں یہ بات نہیں. یہاں فرمایا لہو، پھر لہو کی بات کی. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد لہو وہو علی کل شیء قدیر.
وہی ہے تمام ملکوں پر قادر، وہی ہے، میں نے نہیں کہا، اسی نے کہا۔ اب لوگوں نے ترجمہ لکھا کہ جس کی حمد ہو رہی ہے وہی قادر ہے، وہ تو قادر ہے، لیکن اس نے اس کو قادر بنا رکھا ہے۔ لیکن یہ صوفی میری بات کو مانے گا اور کہے گا کیا، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے پوری کائنات کی روح کہوں۔ جب پوری کائنات کی روح ہے تو پھر تو ذکر جو کر رہی ہے مگر کر خدا کے لیے رہی ہے، لیکن جو ذکر کر رہی ہے وہ محمد کی روح ہے، اور کہاں ہے؟ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے اندر ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پورا وہی قادر ہے، اس نے قدرت رکھی ہے۔ ایک بات تو مجھے بتائیں، جب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، کس نے قدرت دے رکھی ہے؟ خدا ہے تو اسی لیے اس نے کہا سچ آکھاں تو رب دی شان آکھاں، جس شانہ تھی شانہ سب بنیاں، سب اسی نے شان دے رکھی ہے محمد کو۔ کیوں؟ محمد کا رب ہے وہ۔ اگر یہ ٹیپ کسی کو سنا دی جائے تو ساری باتوں کا جواب دے دوں، اگر یہ ٹیپ کسی کو سنا دی جائے تو تمام باتوں کا جواب دے دوں۔ کیا؟ کلن نمدھا ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کل کو دیتا ہوں، ان کو دیتا ہوں، ان کو دیتا ہوں۔ ہؤلاء 2 مرتبہ فرمایا، ان کو دیتا ہوں اور ان کو دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ جو مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں، جو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہوں۔ کل کو دیتا ہوں، کس کس کو؟ ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، تیرا رب کی عطا، لیکن سے دیتا ہوں۔ کس سے؟ میں تیرا رب ہوں، تجھ سے کائنات کو دیتا ہوں، تجھ سے سب کو دیتا ہوں، اور جو مانتے ہیں اس کو بھی دیتا ہوں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی دیتا ہوں۔ اگر میری یہ خطاب پورا سمجھیں گے تو میری سب باتوں کا جواب آ جائے گا۔ تیرا رب، ایک بات کرتا ہوں، اچھا تو محمد کا رب ہے؟ تو محمد کا رب ہے؟ رب کا مطلب پالنے والا، ہمیں نہیں پالتا۔ اس نے کہا نہیں، من نہیں کہا، من کہا نہیں، اس کا رب ہوں، اس کا رب ہوں، پہلے اس کو پالتا ہوں، پھر اس سے سب کو پالتا ہوں۔ اس میں کیا آیا کیا نہ آیا یاد رکھ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفیٰ۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کی۔ ارے بھائی جان ہے تو جہان ہے، یہ کون سی جان ہے؟ یہ محمد کی جان ہے۔ افسوس، سخت افسوس کہ وہ کہتا ہے محمد میں تیرا رب اور تجھ سے سب کو دیتا ہوں، اس نے تجھے آنکھ دے دی اور اس کے خلاف کام کر رہا ہے، اس نے تجھے کان دیا اور کان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کے خلاف کان استعمال نہ ہو، آنکھ استعمال نہ ہو، ناک استعمال نہ ہو، زبان استعمال نہ ہو، ہاتھ استعمال نہ ہو، سب کچھ اگر تو نے اس کی اتباع میں گزار دیا، یہ تو تھوڑی سی بات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے گناہ معاف ہو جائیں، جب گناہ نہیں رہیں گے پھر کیا ہوگا؟
نماز پڑھے اور پھر دوسری نماز پڑھے، درمیان میں گناہ نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیں گناہ کیا ہے؟ صرف یہی گناہ ہے کہ اس نے دیا محمد کے صدقے. اس نے کہا نا من، تجھ سے، تو معلوم ہوا جو مانتا ہے وہ بھی محمد کے صدقے کھا رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی محمد کے صدقے کھا رہا ہے. میں کون ہوں کہ میں اس کی تشریح کروں؟ ورفعنا لک ذکرک. میں کون ہوں؟ جب اس نے کہا میں نے بلند کیا، تو جس نے بلند کیا اس نے کہا میں نے بلند کیا. اب کتنا بلند کیا اب کون پائے؟ ایک نسخہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. خدا نے کہا، اس کو کہا ورفعنا لک ذکرک. خدا نے کہا، اس کو کہا کہ میں نے تیرے ذکر کو، تجھے نا خدا جانے یہ کتنا بلند ہوگا، خدا جانے کتنا بلند ہوگا. اس کی ذکر کی بلندی نہیں پائی جا سکتی، اس کی تعریف نہیں پائی جا سکتی. خدا جانے محمد کیسا ہوگا. اس نے سچ تو کہا تھا، 1000 بار بشویم، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. 1000 مرتبہ غلام و عرقوں سے منہ کو پاک کر لوں اور پھر تیرا نام لوں، یہ تو بے ادبی ہے. میرا منہ اس قابل بھی نہیں. میں یہ کہوں گا تجھے مبارک ہو. اچھا تیرا نبی ہے، اچھا تو نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، اچھا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذکر کو اس نے بلند کیا ہے. خدا جانے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیا ہے. ایک بات بتائیں، اگر میرے خطاب کی سمجھ آ گئی ہے کہ روح ہے اور کائنات میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، مشرق مغرب جہاں تک تیرے دماغ کی رسائی ہے. اب تو ایک بات بتا. اس نے کہا ملک کسی کا ہے. میں نے نہیں کہا، اس نے کہا ملک کسی کا ہے. اب بتا یہ مختار ہوا یا نہ ہوا؟ مختار کل ہے. اور وہ مختار کل ہے، اس نے مختار کل بنایا، اس کو مختار کل بنایا، اسی کل میں تو رہتا ہے اور پھر انکار کرتا ہے کہ مختار کل نہیں. اس نے اتنی بڑی بات کی. ابھی یہ بات شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ گناہ کیا ہے، نفس پر تو ظلم کر بیٹھا ہے، محمد کے پاس آ. یہ نہیں کہا محمد کے پاس جا. جو جا کہتا تو پھر تو خدا اور جگہ ہے، محمد اور جگہ ہے. اس نے کہا آ، اور جب تو توبہ کرے گا مجھے پائے گا. اب سنیے جس سے ابتدا کی تھی میں نے، اور سمجھ آئے گی کیا کہہ رہا ہوں. تجلا تیری ذات کاسو بسو ہے. سمجھ آ رہی کس کو کہہ رہا ہوں؟ میرے خطاب کی اگر سمجھ آئی ہے تو اب میرے خواجہ حسن شہید کے کلام کی سمجھ آئے گی. قبلہ الامور محمد مہاروی کے غلام کے کلام کی سمجھ آئے گی. جب ان کے کلام کی سمجھ آئے گی تو یاد رکھیں ان کے کلام کی سمجھ آئے گی، اس کی سمجھ نہ آئے گی جس کا کلام ہے. کیوں؟ یہ قانون پہلے سے چلا آتا ہے کہ ذکر بلند کیا ہے. تجلا تیری ذات کاسو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. خدا دیکھنے میں آتا ہے؟ وہ تو نہیں آتا دیکھنے میں. اور یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ خدا ہے. تجلا کیا ہے؟ تجلا. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ تجلا، تجلی کی بات ہو رہی ہے. تجلا تیری ذات کا بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. نہیں کچھ غرض
مجھ کو دیر و حرم سے نہیں کچھ غرض، مجھ کو دیر و حرم سے فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے۔ حرم وہ ہے جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، دائر وہ ہے جہاں ہندو عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ سب کو دیتا ہوں، سب کی مدد کرتا ہوں، لیکن مدد جو کرتا ہے ہمیں تو وہ آئے نا سامنے۔ تو سامنے آ، تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدے کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، غیر کو سجدہ کون کرے؟ یا لاہور کی آواز ہے، یہ شاہی قلعے سے آواز آ رہی ہے، علامہ اقبال کی قبر سے آواز نکل رہی ہے۔ ارے بھائی تیرے مزے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھا ہے، بہت بڑے ولی کی درگاہ کا قرب ہے تجھے، علامہ اقبال تیرے شہر کا، داتا علی حجویری تیرے شہر کا، معین الدین چشتی اجمیری یہاں بیٹھے رہے جہاں تیرا گھر رہے، اور جو بھی یہاں آئے وہ تبدیل ہو جا گئے ہیں۔ لاہوروں آہور سدایوں ون پچھا لاہور تاں تو ایک تھی، لاہور آئے گا تو ایک ہو جائے گا، لاہور سے آ کیوں گیا؟ جا پھر لاہور ایک ہوگا، کیوں؟ وہ ایک کے ساتھ ایک ہو گئے، جو بھی لاہور میں داخل ہوتا ہے اسے ایک کر دیا جاتا ہے۔ لاہور، لاہور، لا کا مطلب ہے نہیں، ہور کا مطلب ہے اور، بھی اور نہیں ہے، وہی ہے جو تھا، تو وہی ہے، کون سمجھائے گا؟ نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، فقط تیرے دیدار کی آرزو ہے۔ جہاں سنتے ہیں اور تہاں دیکھتے ہیں، تیری گفتگو ہے، تیری جستجو ہے، تیرے جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، جمال کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی بہو ہے۔ بس میں یہ کہوں گا کہ ہم میلاد بیان نہیں کر سکتے، اس کی شان غرا الغرا ہے۔ انہی لفظوں پر بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ جس کی ایک ادا پر 70 شہید کا ثواب ملے، ایک سنت پر 70 شہید کا ثواب ملے، نماز پڑھنے سے تیرے جسم سے نور کی حوریں بن کر نکلیں، خدا جانے تو کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھ، اس کا سب کا اسباب جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، جس کے لیے میلاد کو دیر کی گئی اور چہلم رکھا گیا۔ اللہ تبارک تعالی ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں کا نزول فرمائے۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، پیر طریقت رابر شریعت، واقف اسرار طریقت، مظہر محبوب ذوالمنان، حضرت پیر زوار الحسن چشتی زواری زیدہ شرف ہو، حقیقت و طریقت کے جلووں سے پردے اٹھا رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صلاۃ و سلام کی چند اشعار ہوں گے، تمام حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ تشریف رکھیں۔